تو اکثر کیا کرتا ہے لوگوں کو ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਨੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ وہ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جن اسکولوں میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ کہنے کو کانوینٹ اسکول ہیں, چاہے ان کی زبان انگلش میڈیم ہے, انہوں نے ان کو کبھی یہ تربیت نہیں دی کہ ماں باپ کی خودداری کے ساتھ ان کی خدمت کرنا یہ تمہارا مذہب ہے. انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اگر رستے میں پڑے ہوئے پیسے مل جائیں تو ان کو وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھنا. انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ 1 روپے کا منافع 80 پیسے سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا, اس پر زیادہ 2-4 روپے کماؤ گے تو وہ حرام قرار دے دیے جائیں گے. انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنے عزیز و اقارب کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھنا. اس کا مطلب تعلیم جو ہے وہ بیپاریوں کی تعلیم ہے. تبھی تو وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کینیڈا جانا ہے, ان کو ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں لدھیانہ میں ایک صاحب نے ورد آشرم بنایا, مجھے بلایا انہوں نے, میں گیا, بڑا خوبصورت بنایا, کئی 100 کروڑ روپے لگائے. اب میں نے اس کو دیکھا, جب اچھی طرح بڑا دکھ ہوا, میں ان کو کیا میں کہ بڑا افسوس ہوا, آپ کیا آگے کہنے لگا بھائی لوگ تو تعریف کرتے ہیں, آپ افسوس کی بات کر رہے ہیں. میں کہا ہمارے مذہب میں یہ کلچر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ہمیں عطا فرمایا ہے نا, جنت ثریا کی بلندیوں پہ تھی. آپ پڑھیں کبھی اٹھا کے بخاری کو, ابو داؤد کو, ابن نساء کو, کبھی پڑھیے نا, جنت جو ہے ثریا کی بلندیوں پر تھی. محمد رسول اللہ نے اسے کھینچ کے ماں کے قدموں کے اندر ڈال دیا اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے. فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے. میں کہا تم تو کبھی یہ سکھا رہے ہو ان کروڑ پتی لوگوں کو, ان بڑی بڑی NRIوں کو, فیکٹری والوں کو یہ سکھا رہے ہو کہ ماں باپ بڈھے ہو جائیں تو 50 لاکھ روپے یہاں جمع کرا دو, ہم اپنے آپ سنبھالیں گے ان کو. ایک نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کی تھی, یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے, میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں سے سامان اٹھا لیتا ہے, اور آپ اس کو بلا کے سمجھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کو بلوایا کہ بلاؤ اسے. اتنی دیر میں جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کے بتایا کہ وہ جس کو آپ نے بلوایا ہے نا جی, وہ راستے میں کچھ شعر پڑھتا ہوا آ رہا ہے, اور جو شعر اس نے پڑھے وہ بھی بتا دیے, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پہنچوا دیے کہ یہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے. معاملہ بعد میں طے کرنا ہے, معاملہ بعد میں طے کرنا ہے. پہلے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ راستے میں جو پڑھتا آ رہا تھا دل میں وہ کیا تھا, پہلے وہ سنا. امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا, تو یہ بتا گھر سے جب چلا میرے یہاں آنے کے لیے تو راستے میں جو تو باتیں شعر پڑھ رہا تھا, جو چیزیں گنگنا رہا تھا, پہلے وہ سنا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کلمہ بآواز بلند پڑھا. فرمایا یا رسول اللہ میرا تو ایمان اور بڑھ گیا, آپ کو کیسے پتا ہے جو میں گنگنا رہا تھا یہ تو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ تو فرمایا نہیں پہلے وہ سناؤ. اب وہ باپ جو ہے اس نے ان شعروں کا ترجمہ جو ہے اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے, اس نے سنانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے گھر میں جب بچہ ہوا, کہتا میں اور میری بیوی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے, بیٹا یا بیٹی عطا فرمائی. کہنے لگا جب یہ 5-7 دن کا تھا, سردی بہت زیادہ تھی تو کپڑے ہم لوگوں کے پاس کم تھے, تو ہم اپنے حصے کے بھی اس کو لپیٹ دیا کرتے تھے, اور پھر ہم لوگ ساری رات جاگ کے اسے دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو یہ روتا تھا تو ساری رات میں اس کو گود میں اٹھا کے پھرتا رہتا تھا بھی یہ چپ ہو جائے, تو اگر میں رک جاتا تھا تو پھر یہ رونے لگتا تھا. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بیمار ہو گیا, تو ہم دونوں میاں بیوی اتنے پریشان ہوئے, اٹھائے اس کو پھرتے تھے, پیسے نہیں ہوتے تھے تو یاروں دوستوں سے مانگ کر ادھر ادھر سے کوئی جگاڑ کر کے پھر بھی اس کی دوا کا انتظام کرتے تھے, اور بڑا فکر رہتا تھا کہ اس کی جان نہ نکل جائے کہیں. اس کی ماں ساری رات سوتی نہیں تھی, ہم نے باریاں باندھ رکھی تھی کہ چلو ہم بھول گئے تھے کہ بھی ہمیں اور بھی کوئی کام ہے, باقی کام بس ضرورت کے مطابق کرتے تھے, ساری توجہ اس کی طرف کر دی. تو آہستہ آہستہ یہ بڑا ہونے لگا تو اس کی ضروریات جب زیادہ ہوئیں تو ہم نے پھر اپنا پیٹ کاٹنا شروع کیا, اس کی بات گرنے نہیں دی. آپ یقین مانے امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ بوڑھا جب یہ باتیں کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے اپنی گفتگو جاری رکھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے. فرمایا یا رسول اللہ اتنی محنت کی میں نے کہ اپنے جسم کی ساری طاقت اس میں منتقل کر دی. سالن ہوتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ ہم چلو ایک بوٹی کھا لیں گے, اس کو زیادہ کھلا دیں.
बेहतरीन कोई फल होता था, हम सोचते थे कि अगर बाजार से एक मिला है, हम मियाँ बीवी नहीं खाएंगे तो अपनी औलाद को खिला देते हैं। फरमाया अब 50 साल गुजर गए, अब हम बूढ़े हो गए, ये तवाना हो गया है, ताकतवर हो गया है, और अगर हमने इसकी कोई चीज़ उठा ली तो ये हमसे नाराज़ हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को गिरेबान से पकड़ा ऐसे, फरमाया नोट कर ले, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोबारा कि इस बात को याद कर ले, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। और फरमाया फिर तीसरी मर्तबा कि सुन ले, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, यानी तू भी और तेरा माल भी, तुम सारी चीजें तुम्हारे माँ बाप की मलकियत में से हो। ये किरदार किसने सिखाया है? पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों में ये बिरध आश्रम क्यों नहीं नजर आते? हमारे यहाँ आप चले गए यूपी में, बिहार में, आंध्रा में, 80 साल के बूढ़े की भी जूती में दम है कि नहीं भाई? अरे है कि नहीं भाई जी की जूती में दम है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ये किरदार किसने सिखाया है? मैं अंग्रेजी स्कूल वालों को अक्सर पूछा करता हूं कि क्या ये तालीम है कि एक बच्चा जवान होके ये कहता है कि मैं कनाडा जा रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं, और उसको ये पता कि मैं माँ बाप का इकलौता बच्चा हूं, इनको पीछे पूछेगा कौन, बीमार हो जाएंगे अस्पताल तक लोग कौन लेके जाएगा, इनकी दवा कौन करेगा, इनकी जरूरतों का क्या ख्याल रखेगा? इसका मतलब दुनिया ने लोगों को कैरियर बनाना सिखाया, इस्लाम ने किरदार बनाना सिखाया, और जब हमारा किरदार मजबूत होगा तो कैरियर हमारे पांव की जूती बन के हमारे साथ चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।